الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 86 ہے۔ اس کا موضوع ہے اسلامی لباس اور حلیے کی اہمیت اور ضرورت۔ یہ اس موضوع کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ سبق 2 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، لباس کے بارے میں 7 بنیادی ہدایات۔ نمبر 2، زیب و زینت اور میک اپ کے 8 آداب۔ اب ان کی تفصیل سمجھیے۔ نمبر 1، لباس کے بارے میں 7 بنیادی ہدایات۔ محترم سامعین، لباس کے بارے میں اسلام نے درج ذیل اصول دیے ہیں۔ نمبر 1، لباس ایسا ہونا چاہیے جو سطر چھپائے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کا سارا بدن سطر ہے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے، لیکن غیر محرم سے چہرے کا بھی پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سطر چھپانا فرض ہے، لہٰذا جس لباس کے باریک ہونے کی وجہ سے سطر دکھائی دے وہ لباس پہننا جائز نہیں۔ اسی طرح جو لباس اتنا تنگ ہو کہ اس میں سطر کی شکل دکھائی دے وہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، کافروں یا فاسقوں کا لباس پہننا جائز نہیں۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کا نیک لوگوں میں رواج ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اہل کتاب شلوار پہنتے ہیں، تہبند نہیں باندھتے۔ آپ نے فرمایا شلوار بھی پہنو اور تہبند بھی باندھو، اور اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عرض کیا گیا اہل کتاب موزے پہنتے ہیں، جوتے نہیں پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم موزے بھی پہنو اور جوتے بھی پہنو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ عرض کیا گیا اہل کتاب داڑیاں کاٹتے اور مونچھیں بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ اس حدیث میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عیسائیوں اور یہودیوں جیسا لباس پہننے اور ان جیسی شکل و صورت بنانے سے منع فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، مرد کو عورت جیسا لباس پہننا جائز نہیں اور عورت کو مرد جیسا لباس پہننا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ نمبر 4، مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانپنا جائز نہیں۔ اگر بغیر تکبر کے ڈھانپے تو یہ بھی گناہ ہے اور اگر تکبر کے طور پر ڈھانپے تو دوہرا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ جو ازار ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوزخ میں ہے۔ اس حدیث میں تکبر کی شرط نہیں ہے اور عورتوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا جائز نہیں۔ نمبر 5، مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشم اور سونا پہننا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ نمبر 6، ننگے سر رہنے کی عادت اسلامی تہذیب اور شرافت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوپی یا امامہ یا ٹوپی پر امامہ باندھ کر سر ڈھانپنے کا ہے۔ نمبر 7، دوسروں سے نمایاں اور ممتاز لگنے کے لیے یا فخر اور دکھاوے کے لیے کوئی لباس پہننا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لباس کے بارے میں ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ شلوار قمیص یا تہبند قمیص ہی ایسا لباس ہے جو اسلامی تعلیمات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے۔ نمبر 2، زیب و زینت اور میک اپ کے 8 آداب۔ حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ بھر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں خوبی والا ہے اور اسے یہ پسند ہے کہ بندے بھی خوبصورتی اختیار کریں اپنے حلیے میں یا اپنے اعمال میں۔
زیب و زینت اختیار کرنا مستحب ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن اسلام نے ہمیں زیب و زینت اور میک اپ کے بھی آداب بتائے ہیں۔ ان آداب کی کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، زیب و زینت اختیار کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ظاہر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ جس کے پاس یہ نعمت نہیں اسے حقیر نہ سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمت کا اثر بندے پر دیکھیں۔ نمبر 2، عورت کے لیے غیر محرم پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غیر محرم کو خواہش سے دیکھنے والی ہر آنکھ زناکار ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ویسی ہے، یعنی بدکار ہے۔ اس حدیث میں خوشبو لگا کر عورتوں کو گھر سے نکلنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب خوشبو کو غیر محرم پر ظاہر کرنا جائز نہیں تو بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بجتا زیور یعنی جس میں گھنگرو وغیرہ لگے ہوں وہ پہننا عورت کے لیے جائز نہیں، اور جو زیور خود نہ بجتا ہو بلکہ دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہو اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ نمبر 3، خواتین کو اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے، تو آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے اور جو شوہر کی نافرمانی نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر کے سامنے صاف ستھرا اور بن ٹھن کر رہنا چاہیے، اور اس زمانے میں خواتین کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بناؤ سنگھار میں آنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور اسی طرح مرد کو اپنی بیوی کے لیے جائز زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 4، جس زیب و زینت میں مردوں کی عورتوں سے مشابہت ہو یا عورتوں کی مردوں سے مشابہت ہو وہ جائز نہیں۔ جیسے مثلا مردوں اور بچوں کے لیے ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگانا مکروہ ہے اور عورتوں اور بچیوں کے لیے جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے ہی غیر مسلموں یا فاسقوں کا فیشن اختیار کرنا بھی جائز نہیں۔ نمبر 5، جس زیب و زینت سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت بگڑے وہ جائز نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کا قول نقل فرمایا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے، اور صورت بگڑنے نہ بگڑنے کا پتہ شریعت سے چلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن گودنے اور گودوانے والی پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کی وجہ صورت بگاڑنا ارشاد فرمائی ہے۔ بدن گودنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پائیدار طریقے سے کوئی نقش و نگار بنوانا یا کوئی چیز لکھوانا، اسے آج کل ٹیٹو بنوانا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، خواتین کے لیے زیورات، انگوٹھی، چھلا، کنگن، ہار، لاکٹ وغیرہ سب جائز ہیں۔ خواتین کے لیے آرٹیفیشیل جیولری پہننا بھی جائز ہے، لیکن انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی نہ پہننی چاہیے۔ زیور پہننے کے لیے کان اور ناک بنوانا بھی جائز ہے۔ نمبر 7، خواتین کی بھووں کے بال اگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بدنما معلوم ہوں تو عیب دور کرنے کی حد تک انہیں درست کرنا جائز ہے۔ نیل پالش میں اگر کوئی ناپاک چیز نہ ملی ہو تو اسے لگانا جائز ہے، لیکن اگر ناخن پر تہ جم جائے اور پانی نیچے نہ پہنچے تو وضو کے لیے اسے دور کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے جبکہ اس کا وزن 4.3 گرام سے زیادہ نہ ہو، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں۔ مرد اگر انگوٹھی پہنے تو اس کے لیے نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھنا بہتر ہے، خواتین کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں۔ مرد کے لیے انگوٹھی میں نگینے کی کوئی شرط نہیں، جس چیز کا بھی ہو اور جتنے وزن کا بھی ہو جائز ہے۔ یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 86 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 87 کا موضوع ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا لباس اور حلیہ شریعت کے مطابق رکھنے کی توفیق دیں، آمین۔